الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره وقد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أو كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، ہم لوگ بحیثیت ایک مومن ہونے کے اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی جو چند وجوہات، چند قسمیں ہیں، ان کو ایمان مفصل کے طور پر، ایک تو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ایمان کی بنیاد ہے۔ ان دو کے بغیر تو ایمان کا ایک ذرہ بھی، ایک نقطہ بھی نہیں پایا جائے گا دل کے اندر۔ یہ تو جڑ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی وحدت کا اقرار زبان سے، دل سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور نبوت کا اور خاتم النبیین ہونے کا اقرار زبان سے اور دل سے۔ یہ دو چیزیں ایمان کے لیے، مومن کے لیے جڑ ہیں۔ ہم لوگوں نے ابتدائی تعلیم میں جہاں ایمان مجمل پڑھا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں۔ ایمان کو شارٹ انداز میں اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایمان مفصل بھی پڑھا ہے۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس ایمان مفصل کے اندر ایمان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وملائکتہ، اور ان کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور
اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہم لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ان 7 چیزوں کا تذکرہ اس ایمان مفصل کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں توکل کے اوپر اور کچھ باتیں تقدیر کے اوپر آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ جب ہم لوگ ایک مومن ہو گئے، ایک مسلمان ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے کا دعوے دار ہو گئے، تو اس وقت ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر مکمل اور کامل یقین کریں، مکمل اور کامل یقین کریں، مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں، مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھیں۔ لا فاعل الا اللہ۔ اس دنیا کے اندر ساری حرکتیں اللہ کی اجازت سے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ لا فاعل الا اللہ۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں اور وجود میں آتی ہیں، ساری چیزیں کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم سے ہیں۔ لا فاعل الا اللہ۔ اس بات کا یقین ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، اس بات کا یقین ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ شیطان بھی ایک مومن کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک مسلمان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتا ہے، اس لیے ان کی ساری کوشش، ان کی شیطان کی ساری کوشش جو ہوتی ہے وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، ایک مومن کے ایمان کو کمزور کر دیا جائے، اس چیز پر شیطان کی ساری کوششیں ہوتی ہے۔ پکا سچا مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ شیطان ہم کو کئی طریقے سے بہکاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہم لوگوں نے دھان کے پیداوار کیا، کھیتی کی، شیطان کیا دماغ میں بات ڈالتا ہے کہ بارش ہوئی تو کھیتی ہوئی۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ بارش ہونے کی وجہ سے، وقت پر بارش ہونے کی وجہ سے کھیتی ہوئی۔ اب دیکھیے ہمارا دماغ، ہمارا ایمان جو اللہ پر ہونا چاہیے اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بارش کے اوپر لے کر کے جا رہا ہے، بارش کے اوپر لے کر کے جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ آم پھلتا ہے، جامن پھلتا ہے، کٹہل پھلتا ہے، یہ سب کہاں سے پھلتا ہے؟ ایک درخت میں پھلتا ہے۔ درخت میں پھلتا ہے کہ نہیں پھلتا ہے؟ درخت میں پھلتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر آم کے درخت کو چیر کر کے دیکھیں گے، پھاڑ کر کے دیکھیں گے، تو اس کے اندر سے آم نکلتا ہے؟ آم نہیں نکلتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی سپر پاور ہے، ایسی طاقت والی ذات ہے کہ اس ایک درخت کے اندر سے اللہ رب العزت میٹھا، رسیلا اور ذائقہ دار آم کو پیدا کرتا ہے، جامن کو پیدا کرتا ہے، کٹہل کو پیدا کرتا ہے، ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان ہم کو بہکاتا ہے کہ جو کھیتی ہوئی یہ بارش کی وجہ سے ہوئی، میرا یہ کام بن گیا پیسے کی وجہ سے، میرا کام بن گیا، اگر میری جیب میں پیسہ نہ ہوتا تو یہ کام نہ بنتا، اگر بارش نہ ہوتی تو کھیتی نہ ہوتی۔ میرے بزرگوں، اگر کوئی راجا اپنی رعایا کو، پبلک کو کسی کام پر خوش ہو کر کے
انعام لکھتا ہے، قلم سے انعام لکھتا ہے کہ بھائی اس فلاں آدمی کو، فلاں پبلک کو، فلاں رعایا کو بادشاہ کی طرف سے 10,000 روپے انعام ہے، تو 10,000 کا جو چیک لکھا گیا وہ قلم سے لکھا گیا، قلم سے لکھا گیا، چیک کے اندر جو 10,000 جو روپے جو لکھا گیا وہ قلم سے لکھا گیا۔ لیکن ہم اور آپ بتائیں، کوئی کہتا ہے کہ قلم نے ہم کو 10,000 روپے دیا؟ کوئی کہتا ہے؟ اگر کوئی کہے گا تو اس کو 1 نمبر کا بیوقوف اور نادان سمجھا جائے گا۔ انعام دینے والی ذات بادشاہ کی ہے، لیکن سبب اور ذریعہ کے طور پر قلم کو استعمال کیا گیا۔ اصل انعام دینے والا کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے اصل خالق ہے، اصل کھیتی کرنے والے ہیں، اصل پھل دینے والے ہیں۔ یہ سبب کے طور پر اللہ رب العزت بارش کو برساتے ہیں، اللہ رب العزت اس دنیاوی اسباب کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے، ایک مومن کے ایمان کو کمزور کرتا ہے کہ دیکھو ایک قاتل، ایک طاقتور قاتل ایک مجبور اور کمزور کو قتل کرنے پر قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو قتل کر سکتا ہے اور نہ چاہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو کیا قاتل خدا ہو گیا؟ قاتل خدا نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ اگر کوئی جانور، کوئی چیونٹی قلم کو لکھنے والا، جو قلم چل رہا ہے اسی قلم کو خالق سمجھ لے کہ قلم اپنے مختار ہے، قلم خود پاور رکھتا ہے کہ وہ چلے یا نہ چلے۔ بس یہی مثال ہے کہ قاتل کو ہم دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ قاتل خود مختار ہے کہ سامنے والے کو قتل کرے یا اس کو چھوڑ دے۔ قاتل مختار نہیں ہے، قلم مختار نہیں ہے، قلم کو چلانے والا ہاتھ ہے، اور اس ہاتھ کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ رب العزت کی مشیت ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہیں گے تو دنیا کا ایک پتا ہلے گا، اور نہیں چاہیں گے تو ایک دنیا کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہی ہمارے لیے توحید ہے، یہی مین ہمارے ایمان کی جڑ ہے اور ایمان کا بنیاد ہے۔ جس مومن کے دل کے اندر یہ جڑ مضبوط ہے، یہ توحید والی صفت مکمل طور پر پائی جاتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کے اوپر ہم سب کو کامل اعتماد رکھنا چاہیے، مکمل اعتماد رکھنا چاہیے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو انسان اللہ کی ذات پر اعتماد کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے تلاوت کی، پڑھی ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں، اے لوگوں، جان لو، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت، ساری دنیا مل کر کے یہ کوشش کر لے، ان ينفعوک بشیء، کسی بھی ایک چیز کا آپ کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، ساری دنیا مل کر کے بھی ایک چیز کی بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، ساری امت مل کر کے بھی کسی چیز کا نفع نہیں پہنچا سکتی، مگر یہ کہ اللہ نے آپ کے لیے اس چیز کو مقدر کیا۔ وَلَوْ اجْتَمَعَتْ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا مل کر کے، ساری امت مل کر کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہے،
آپ کو تکلیف دینا چاہے، لن یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، تو ساری دنیا مل کر کے بھی آپ کا تھوڑا بھی نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ہم سب مومن ہیں، ساری دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے، ساری چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو اللہ کی ذات پر مکمل اور کامل یقین رکھنا چاہیے، مکمل اور کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جو چیز ہمارے مقدر میں کیا ہے وہ مل کر کے رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے، جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ ہم اگر ایک دانہ بھی اگر ہمارے رزق کا مقدر کیا ہوا، میرے مقدر کا رزق اس دنیا میں موجود ہے، تو ہم کو موت نہیں آ سکتی ہے، اور جس دن رزق ختم ہو جائے اللہ رب العزت کسی نہ کسی بہانے سے ہم کو موت دے دے۔ یہ ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہی توکل ہونا چاہیے۔ لوگوں کے اوپر حسد، جلن نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اللہ نے جو ہے مجھ کو کم دیا ہے اور فلاں کو زیادہ دے دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر شکوہ اور جواب شکوہ لکھا ہے، اس کے اندر بھی پہلے شکوہ لکھی ہے انہوں نے، اور اس میں یہی کہا ہے کہ ہم لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو کم نوازا ہے، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نوازا ہے۔ یہ شکوہ کیا ہے علامہ اقبال نے۔ پھر علامہ اقبال نے اسی شکوہ کا جواب لکھا ہے اور اس کا جواب شکوہ لکھا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ یہ شکایت درست نہیں ہے، اللہ کے پاس یہ شکایت درست نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل مومن بنا لیں۔ اگر اپنے آپ کو مکمل مومن بنا لیں گے تو اس سے زیادہ نوازے جائیں گے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، اور کفار کے لیے دنیا ہی کی حقیقت ہے۔ اس لیے کبھی بھی دوسرے کے اوپر طنز نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی دوسرے کا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بہت مشہور ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کو لے کر کے چل رہے تھے، اور چلتے ہوئے جب بھوک لگی تو اپنے شاگرد کو انہوں نے 1 درہم نکال کر کے دیا، اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کر کے دیا۔ کہا تمہارے پاس کتنا ہے؟ کہا کہ 2 روپیہ ہے۔ 1 روپیہ اپنی جیب سے نکال کر کے دیا، کہا کہ جاؤ شہر سے روٹی لے کر کے آؤ۔ ان کا شاگرد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد شہر میں گیا، اور وہاں اس کو 3 روپے میں 3 روٹی ملی، 3 روپے میں 3 روٹی ملی۔ 3 روٹی لے کر کے وہ آیا، اور راستے میں انہوں نے ہوشیاری کی، کہا کہ میرے پاس تو 2 روپے تھے، 2 روپے میں 1 روپے میں 1 روٹی ملی ہے، تو 1 روٹی انہوں نے راستے ہی میں کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا 3 روپے میں کتنی روٹیاں ملی؟ کہا حضور 2 روٹی ملی۔ کہا حضور 2 روٹی ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، ان کو تو وحی ہوتی تھی، تو وہ تو سمجھ گئے۔ کہا اچھا 2 ہی روٹی ملی تھی، 1 شاگرد کو دی اور 1 خود کھا لی۔ اس کے بعد شاگرد کو لے کر کے چلے، راستے میں دریا پڑا، سمندر پڑا، وہاں کشتی کوئی نظر نہیں آئی، تو شاگرد نے کہا حضرت اب کیسے پار کریں گے سمندر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نام لے کر سمندر میں آگے آگے چلتا ہوں، تم میری دامن پکڑ کر کے، میرا دامن پکڑ کر کے تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور ان کا شاگرد پیچھے پیچھے چلا، سمندر پار کر لیا۔ جیسے سمندر پار ہوا تو شاگرد نے کہا حضرت آپ تو بہت زبردست معجزے والے نبی ہیں،
تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا یہ معجزہ دیکھ کر کے تمہارا ایمان میں کچھ بڑھا اڑا کہ نہیں بڑھا, یقین بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ کہاں حضرت بہت میرا ایمان بڑھ گیا. کہا بتاؤ 2-3 درہم میں کتنی روٹیاں ملی تھی؟ کہا حضرت 2 ہی روٹی ملی تھی. کہا اچھا. پھر وہاں سے چلے, راستے میں جب چلے تو ایک جگہ ہرن کا گول نظر آیا, ہرن کا ریوڑ نظر آیا, بھیڑ نظر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا, ایک ہرن کو اشارہ کیا. ہرن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا, گوشت بنایا, کھایا, اور کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کھال پر ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کر کے کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ ہرن زندہ ہو گیا. شاگرد نے کہا حضرت آپ کا یہ معجزہ تو بہت زبردست معجزہ ہے. کہا کہ میرے اس معجزے کی وجہ سے تمہارا ایمان کچھ تازہ ہوا؟ کہا جی حضرت بہت تازہ ہوا. کہا بتاؤ 3 درہم میں 3 روپے میں کتنی روٹی ملی تھی؟ کہا کہ حضرت 2 ہی روٹی ملی تھی. کہا اچھا ابھی بھی تمہارا ایمان کمزور ہے. پھر چلے اور چلنے کے بعد جنگل میں 3 سونے کی اینٹ ملی, 3 سونے کی اینٹ ملی. اب شاگرد سوچنے لگا کہ 1.5 اینٹ دونوں کے حصے میں آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 اینٹ تمہاری, 1 اینٹ میری, اور 3ری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے 3ری روٹی کھائی ہے. شاگرد نے کہا حضرت 3ری روٹی میں ہی کھایا. وہاں پر قبول کر لیا. کہا اچھا تم ہی کھائے تھے؟ کہا لے لو یہ تم 3 اینٹ لے لو. 3 اینٹ ان کو دے دیا, اپنے شاگرد کو دے دیا, اور عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. اب شاگرد سوچنے لگا کہ سونے کی 3 اینٹ ہے, اس 3 اینٹ کو لے کر کے میں کیسے جاؤں؟ جا رہا تھا, راستے میں 3 ڈاکو ملے. 3 ڈاکو نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو مار دیا, شاگرد کو مار دیا اور 3 اینٹ اپنے قبضے میں کر لیا. اب 3 ڈاکو اور 3 اینٹ, 3 اینٹ لے کر کے 3 ڈاکو چلے. راستے میں انہوں نے کیا کیا کہ جب بھوک لگی تو 2 ڈاکو ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک کو کہا کہ جاؤ شہر سے, ہوٹل سے تم روٹی لے کر کے آؤ, اس کے بعد کھا لیں گے. تینوں 1-1 اینٹ لے کر کے اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے. وہ جو تیسرا جو تھا ڈاکو وہ گیا اور وہاں سے ادھر سے جب واپس ہوا تو اس نے سوچا کہ اگر ہم روٹی میں زہر ملا دیتے ہیں, کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں تو یہ دونوں تو مر جائے گا اور ہم جو ہے 3 اینٹ لے کر کے گھر چلے جائیں گے. اس نے وہاں پلاننگ کی, اور یہ جو دونوں یہاں ڈاکو بیٹھا ہوا تھا, ان دونوں نے یہ پلاننگ کی کہ وہ جیسے ہی آئے گا اس کو مار دیں گے. جب ایک ساتھی مر جائے گا تو 1 اینٹ کا حصہ 2 ہو جائے گا, ہم دونوں میں 1.5 اینٹ لے لیں گے. ان دونوں نے یہاں پلاننگ کی, اس نے وہاں پلاننگ کی. وہ زہر والا کھانا لے کر کے وہ آیا اور جیسے ہی اس کو ان دونوں ڈاکو نے دیکھا اس کے اوپر حملہ آور ہوا اور اس کو ختم کر دیا. اس کو ختم کر دیا اور اس کا لایا ہوا کھانا ان دونوں نے کھایا. چونکہ زہر ملا ہوا تھا تو یہ دونوں بھی ختم ہو گیا. اب بتائیے وہ سونے کی اینٹ کس کے مقدر میں آئی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے جس کے مقدر میں کیا ہے وہ اس کو حاصل ہو کر کے رہے گا. ساری دنیا مل کر کے اس کو روکنا چاہے تو اس چیز سے نہیں روک سکتی, اور جو چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے ساری دنیا مل کر کے بھی چاہے تو اس کو حاصل نہیں کرا سکتی. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العزت پر کامل اور مکمل یقین رکھے, مکمل بھروسہ رکھے, اللہ کی ذات پر اعتماد رکھے. اس بات کا اعتماد کہ ساری دنیا کی ساری نقل و حرکت, ساری چیزوں کا ہلنا چلنا, کھانا پینا, مرنا جینا, یہ ساری چیزیں کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ کے حکم سے ہیں. لا فاعل الا اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت کے شان کے مطابق ہم سب کو اللہ کی ذات پر توکل, اعتماد اور بھروسہ قائم رکھنے اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.